عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ قرآن کریم کی تلاوت سبھی سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک افضل عمل ہے اور اس کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق خود قرآن کریم میں ہی رب العالمین نے کئی مقامات پر آیات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تو جیسی اس کی تلاوت کرنی چاہیے وہ ایسی اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے کیا اشارہ ملا کہ ایمان والے اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یعنی اب اس حق سے مراد کیا ہے کہ ایک تو اسے درست پڑھنا، دوسرا اسے نمازوں میں پڑھنا، تیسرا کہ جب بھی انہیں قرآن کریم کی آیات کریمہ کی یاد آئے تو قرآن کی آیات سے ہی وہ استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی زندگی کا ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو اور زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق انہیں رہنمائی درکار ہو تو وہ قرآن کی آیات سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم ہی یقیناً ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ جس میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جزا کیا ہے، انعام کیا ہے، جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے گا اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین انہیں انعام عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں قرآن کی تلاوت کے فضائل بیان فرمائے، جن کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اور رات میں قیام کی حالت میں مجھے پڑھ کر تجھے راضی کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرے گا یا اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیری شفاعت میں نے اس کے حق میں قبول فرما لی ہے۔ شفاعت قبول ہو جائے گی، انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کو نہ صرف پڑھنا ثواب بلکہ اس کو سیکھنا اور سکھانا بھی ثواب۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور اسے سکھائے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا علم کا باب جو شخص سیکھنے کے لیے جائے اس کے لیے 1000 رکعتوں سے زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب وہ علم کا باب چاہے قرآن سے متعلق ہو تو یقیناً اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ کہ جب لوگ دوسرے حساب کتاب کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، لیکن 3 طرح کے لوگ اس وقت بھی حساب کی سختیوں سے آزاد ہو کر بے فکر ہو کر مشق کے ٹیلوں پر اطمینان سے ہوں گے۔ اور فرمایا ایک وہ جو قوم کی امامت کرے اور قرآن کے ذریعے ان کی رہنمائی کرے، دوسرا وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان کہے، اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن حساب سے امن میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن الفاظ میں یہ حدیث پاک ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے دسترخوان کی طرح ہے، تم سے جتنا ہو سکے اس دسترخوان سے کھا لیا کرو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی، روشن نور اور نفع بخش شفا ہے، جو اسے تھام لے یہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کی پیروی کرے یہ اس کی نجات ہے۔ یہ کج روی اختیار نہیں کرتا کہ اسے منانا پڑے، یہ ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی یہ کثرت تکرار سے بوسیدہ ہوگا۔ اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کے ہر حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اندازہ کیجئے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. جو یہ الف لام میم کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور علماء نے اس میں بھی مزید تفصیل کی ہے، یہاں تک کہ یہ الف لام میم بھی 3 نہیں بلکہ 9 حرف ہیں، کہ الف کو کھول کر لکھیں تو الف لام فے، الف لام، لام الف میم لام، میم میم یہ میم میم، تو اس طرح یہ 9 حرف بنے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ 3 حرف پڑھنے پر 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے. تو قرآن کی آیات پڑھتا جائے اور ثواب کماتا جائے. اور یاد رکھیے جہاں یہ فضائل آپ سن رہے ہیں کہ اتنی نیکیاں، اب یہ نیکیاں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں؟ شاید ابھی اس کا اندازہ نہ ہو. جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی اور وہ بندہ مارا مارا پھرتا ہوگا اپنے رشتہ داروں کے پاس اور کہتا ہوگا مجھے تھوڑی سی نیکیاں کم پڑ رہی ہیں دے دو، اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ نیکی کی کیا اہمیت ہے. تو اس لیے آج نیکیاں کما لیں، یہ قیامت کے دن کام آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مہارت سے قرآن پڑھتا ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے. تو بعض جو روانی سے پڑھ لیتے ہیں، بعض ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے دگنا ثواب ہے. امام احمد بن حنبل مسلمانوں کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو یہ پوچھا یا اللہ جن اعمال کے ذریعے بندہ تیرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا اے احمد وہ میرا کلام پڑھنا ہے. میں نے عرض کیا سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا دونوں طرح سے جو پڑھتا ہے میں اسے افضل عمل کا ثواب عطا فرماتا ہوں. تو قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر بھی پڑھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں، دونوں ہی فائدہ مند ہیں. اور پھر قرآن کریم کی ہر سورت کے الگ فضائل بیان ہوئے ہیں. چند سورتوں کے فضائل ذکر کرتا ہوں سیدھا سیدھا. سورہ فاتحہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد میں نے اس سورت کو اپنے درمیان اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے کہ اس میں آدھی میری حمد ہے اور آدھی بندوں کی التجا ہے. الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک وہ میری حمد کرتا ہے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولضالین تک وہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے. تو فرمایا میری حمد پر بھی اسے اجر عطا کرتا ہوں اور جو دعائیں مانگتا ہے اسے میں وہ بھی عطا فرما دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کی فضیلت. ایسی سورہ بقرہ جس کے متعلق فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے. جو اسے دن میں پڑھے یا رات میں پڑھے، جب دن رات میں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے 3 دن تک وہ گھر شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو آج کل شکایت ہے کہ ہمارے گھروں میں جادو ٹونا اثرات ہیں، ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ شیطان کے عمل دخل سے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں جاری کریں، اس کی برکت دیکھیں. ایسے ہی آیت الکرسی کے متعلق چند واقعات بھی ملتے ہیں. بس خلاصہ یہ کہ ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی ہی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے شیطان کو بھی اور جنات کو بھی دور فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو پڑھے اس کے شیطان قریب نہ آئے، جو پڑھتا ہے اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. سورہ آل عمران کے متعلق فرمایا گیا کہ اس سورت کو تم پڑھا کرو. کیوں؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، کیونکہ یہ روشن صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی. گویا سایہ کرنے والے بادل یا پر پھیلائے ہوئے پروں کا جھنڈ ہیں، ایسا ہوگا. اور قیامت کے دن ان کے پڑھنے والا قیامت کی گرمی سے محفوظ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ کہف سے متعلق جو اس کی ابتدائی یا آخری 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال سے محفوظ فرما دے گا. سورہ یاسین کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے اور جو سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. فرمایا سورہ یاسین جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سورہ دخان جو کسی رات میں پڑھے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سورہ ملک پڑھی جائے روزانہ جو پڑھنے کا عادی ہو قبر کے اندر وہ عذاب سے محفوظ رہے گا. سورہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے اور اسے 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ کسی قوم نے کہا کہ وہ صحابی جب بھی نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو سورہ اخلاص پر اختتام کرتے ہیں، جب بھی تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص پر اختتام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس میں اللہ کی شان کا بیان ہے، اس لیے میں اللہ کی محبت میں یہ پڑھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہیں سناتا ہوں بشارت کہ تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتا ہے. اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے. سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ زلزال ان کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر بیان کیا گیا ہے. یعنی ان سورتوں کو 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کی اہمیت سے تو کوئی بھی شاید نامعلوم نہ ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ شیطانی اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فلق سورہ ناس کا ورد تو کرنا چاہیے، ہر روز کرنا چاہیے، صبح و شام کرنا چاہیے، رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کی وہ برکات ہیں جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچا